ثاني قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی کہ یہ اس مشہور کتاب کا سلسلہ وار درس دیا جائے تاکہ سرسری طور پر تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا سکے. اس کتاب میں مختلف عنوانات کے تحت متعدد احادیث بیان کی گئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر باب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ہم اس سے پہلے کتاب الصلاۃ کے حوالے سے خاص طور پر نماز کے اوقات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جب آپ چاہے پڑھ لیں، جتنی آپ چاہے پڑھ لیں، جیسے آپ چاہے پڑھ لیں. ان میں سے کسی چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. صلاۃ عبادت ہے اور عبادت میں اصول یہ ہے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہو. عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جس طرح اور جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے اس کو بجا لانا ہوگا. اسی لیے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کیا طریقہ بتایا، اس کے کیا اوقات بتائے، ٹائم ٹیبل کیا ہے نماز کا، اس کی علامتیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اگر ہم نماز کی بنیادی باتوں سے تک واقف نہ ہوں تو کس طریقے سے دین کے اس اہم فریضے پر عمل کر سکتے ہیں. اوقات صلاۃ، اس میں ایک نقطہ تو ذہن میں رکھیے، جیسے حدیث میں کہا گیا افضل الاعمال احب الاعمال، بہترین عمل جس کی فضیلت زیادہ، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت پسندیدہ، وہ کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا. ڈیلے کرنا غلط، وقت سے پہلے ادا کرنا باطل. وقت پر نماز. اور وقت کے سلسلے میں نماز کی فرضیت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر خود انہوں نے طریقہ بتایا، وقت کا بھی، نماز کی ادائیگی کا بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تشریف لائے، ابتدائی وقت میں انہوں نے نماز ادا کروائی، اور ایک مرتبہ آخری وقت میں، اور اس کے بعد کہا کہ نماز کا یہ وقت ہے، یعنی شروع یہ اور ختم یہ، اس کے درمیان ہو جانا چاہیے. تو نماز کا طریقہ بھی گویا کہ من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے اس کے اوقات متعین کیے گئے. کون سی نماز کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھا کرتے تھے، حدیث کی اس مشہور کتاب کے ذریعے سے آپ اس کو پہچانیں. اگرچہ کہ آج کل مختلف طریقوں سے یہ سہولتیں رکھی گئی ہیں کہ آپ ٹائم ٹیبل وغیرہ کسی اسلامی سینٹر، مسجد وغیرہ سے لے کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں غلط کوئی چیز رائج ہو گئی تو اسی طرح سے ہم بھی عمل کرتے چلے جائیں، معلوم کیے بغیر کہ درست اور صحیح طریقہ کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہر کی نماز کا جو انداز ہوا کرتا تھا، ایک تو زوال کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر سجدنا علی ثیابنا اطفاء الحر. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر پڑھتے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں کوئی کارپیٹ اور غالیچے وغیرہ یہ چیزیں تو بچھی ہوئی نہیں تھیں، زمین پر ہی وہ عام طور پہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور ریت، گرمی کی وجہ سے اس میں ایک تپش پیدا ہو جاتی، تو اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے صحابہ کرام کبھی اپنا کپڑا، رومال وغیرہ ڈال لیا کرتے تھے تاکہ سجدہ کرنے میں سہولت ہو. اس سے دونوں باتوں کا اندازہ کریں، ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی سادگی کا کیا عالم تھا. اور یہ وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، جس سے ایسی مسلمانوں کی جماعت تیار ہوئی
جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں، اور یہاں سے ایسے ایسے ماہرین پیدا ہوئے علوم و فنون میں اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں، چاہے وہ سپاہ گری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جہاد کا ہو، چاہے وہ مختلف مسائل ہوں، حکمرانی کے مسائل، سفارتی مسائل، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو حل کیا اور کس طریقے سے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ قائم کرتے گئے۔ سادگی کے باوجود انتہائی اعلیٰ درجے کا نمونہ انہوں نے قائم کیا۔ عدلیہ کا ایسا سسٹم، جوڈیشری کا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ اس سے بہتر یا اس کے برابر متوازی کوئی اور سسٹم تلاش نہیں کیا جا سکتا دنیا میں، کہ ہر ایک کو انصاف مل سکے اور بہت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ چونکہ ہم ابھی اس وقت نماز کی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجدیں سادہ ہوا کرتی تھیں لیکن روحانیت سے بھرپور تھیں، معمور تھیں، کیفیت تھی وہاں پر۔ مگر بہت ساری مساجد اس وقت ایسی ہیں کہ ہمارا سارا زور کنسٹرکشن پر ہو گیا، مسجد کی بلڈنگ، اس کے رنگ روغن، اسی کے اطراف ہماری کوششیں ہیں، لیکن مسجد کا جو اصل مقصد ہے کہ یہاں سے دین اسلام کی شمع کو روشن کیا جائے، دعوت اسلامی کی ترویج ہو اور لوگوں میں خیر کا پیغام عام ہو، جو مسجد کا اصل مقصد ہے، وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ مسجد کی بلڈنگ سے زیادہ مسجد کے مقصد کو سامنے رکھیے، اور مقصد جب سامنے ہوگا تو پھر آدمی اسی چیز پر زیادہ فوکس کرے گا، ورنہ توجہ ساری کنسٹرکشن، پلاننگ کیسے بنائیں، کتنی خوبصورت ہو اور کس طرح کا ڈیزائن ہو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر یہ سب ذیلی اور ضمنی چیزیں ہیں، اصل مقصد ہے، اور وہ مقصد فوت ہو جائے تو یہ سب لے کر کیا کریں گے آپ؟ اور اگر مقصد حاصل ہو جائے اور ان چیزوں میں کمی کمزوری رہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد نبوی شروع میں بہت معمولی سی چھپر کی بنی ہوئی تھی، پتیوں کے، کھجور کے تنوں سے اس کا ستون کا کام لیا گیا اور پتیوں کے ذریعے سے اس کی چھت کا کام لیا گیا، فرش کی جگہ پر وہی ریتی بچھی ہوئی تھی وہاں پر، لیکن وہاں سے جو خیر اور وہاں سے جو نور پھوٹا اور دنیا بھر کو منور کیا، آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ تو یہ ایک انداز ہے صحابہ کرام، وہاں چونکہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، گرمی سے بچنے کے لیے یہ کپڑا رکھا کرتے، تو اس میں مسئلہ ایک یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز سامنے بچھا کر اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف زمین پر پڑھنا چاہیں، صاف ستھری وہ ہو تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں چیزوں کی گنجائش اس کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ وقت کے بارے میں ایک اور بات کہی گئی، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، گرمی کے زمانے میں جب زیادہ سورج گرم ہو اور بہت تیزی سے گرمی بڑھتی ہے عرب دنیا میں، تو اس میں لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جب زیادہ سختی ہو، گرمی ہو، بہت تمازت ہو دھوپ کی، تو اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک کا انتظار کرو۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ بالکل سوار ہو کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہو گیا ٹائم تو ٹھہر جاؤ، وقت کا، حالات کا، لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ عصر کی نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئیں اسی چیپٹر کے اندر، کہ عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی، یعنی کسی چیز کا سایہ اس کے برابر سے ذرا سا ہٹ جائے، نماز عصر کا ٹائم شروع۔ اور کب تک رہتا ہے نماز عصر کا ٹائم؟ سورج میں زردی یعنی غروب سے پہلے جو زردی پیدا ہوتی ہے اس وقت تک۔ تو اول وقت میں پڑھنا افضل، مسنون، اور صحابہ کرام ان کا طریقہ عمل تھا، اسی پر وہ عمل کرتے رہے۔ دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے تو سورج بالکل اونچائی پر رہتا، مطلب یہ کہ ابھی اس کے اندر وہ غروب سے پہلے جو کمزوری کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں پیدا ہوتی تھیں، مرتفعۃ حیۃ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، یعنی کوئی جانے والا، عوالی اصل میں کہتے ہیں آس پاس کے جو علاقے ہیں، جس کو بستی کہہ لیں، گاؤں کہہ لیں، دیہات کہہ لیں، سٹی کے اطراف میں جو بعض علاقے رہتے ہیں، تو مدینہ منورہ سے ذرا سا ہٹ کر
تو فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ کہ کوئی آدمی عوالی تک پہنچتا، ابھی سورج ویسے ہی باقی رہتا اونچائی پر، اور پھر اسی کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ 4 أَمْيَالٍ کہ بعض علاقے، بعض بستیاں مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی سے 4 میل کے فاصلے پر تھیں۔ اب 4 میل یہ نہیں کار کا سفر تھا، بلکہ یہ پیدل سفر تھا عام طور پر، یا زیادہ سے زیادہ کوئی اونٹنی وغیرہ کے ذریعے سے سوار ہو کر جائے، ورنہ عام حالات میں اتنا سفر پیدل کیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں نماز عصر ادا کر کے اپنے علاقے میں پہنچتے، 4 میل دور چلتے ہوئے جاتے تو سورج ابھی تمازت کے ساتھ باقی رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اصل میں بتانا اس سے مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز وہ لوگ کب پڑھا کرتے تھے۔ تو غیر ضروری ڈیلے کرنا نماز میں، غیر ضروری تاخیر کرنا، اتنا کہ سورج غروب ہونے سے بالکل قریب جا کر نماز آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پسندیدہ چیز نہیں۔ جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعجز۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعجز۔ جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے، حدیث پڑھنے کا، سننے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور یہ اتنی جرت اور حوصلہ ہمارے اندر ہو کہ جب صحیح حدیث آ جائے، اتھینٹک حدیث، تو قبول کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر رکھیے۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن و سنت کی عملاً بالادستی کو تسلیم کرنا۔ یوں تو ہر مسلمان کہتا ہی ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، لیکن جب پیش کیا جائے تو نہیں مانتے۔ تو یہ زبانی دعووں سے بات نہیں بنتی۔ حدیث کو ماننے کا مطلب جب صحیح حدیث آپ کے سامنے آئے، قبول کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، اس میں ایکسکیوزز مت تلاش کرو، تعویلات مت کرو، قیل و قال مت کرو۔ اگر آپ ایکسکیوزز تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عملاً پریکٹیکل زندگی میں حدیث کی بالادستی کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ یہیں سے پھر خرابی اور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جرت اور حوصلہ پیدا کیجئے، حدیث پڑھیں، جب صحیح حدیث ہے ثابت ہو جائے یا کوئی معتبر عالم دین بتا دے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو قبول کر لیجیے اور اس پر عمل کرنے کا اپنے اندر شوق رکھیے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی انداز ہے۔ فرمایا گیا صلاۃ المنافق، کہ منافق کی عصر کی نماز خاص طور پر، کیونکہ عصر کا ذکر ہو رہا ہے، تو منافق ہیپوکریٹ وہ عصر کی نماز میں ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ وَيَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ اس کے اندر اب زردی پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی غروب سے پہلے جو زردی آ جاتی ہے اس وقت تک ڈیلے کرتا ہے، بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان ہو، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے شیطان کچھ اس طرح سے ٹھہرتا ہے کہ جیسے عبادت کرنے والے اس موقع پر اسے عبادت کریں، اسی کو کہتے ہیں بین قرنی شیطان۔ تو کیا کرتا ہے یہ آدمی؟ قام فنقر 4 کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ صحیح ہوتا ہے ٹھونگے مارتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مرغی، مرغ وغیرہ پرندے جیسے ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی کسی کام کو جلدی کرنا، یہ ایک استعارہ ہے۔
کہ جیسے ہم کہتے ہیں بس فٹافٹ پڑھ لو، جھٹ پٹ پڑھ لو. نماز جھٹ پٹ نہیں پڑھی جاتی، اطمینان سے پڑھی جاتی ہے، آرام سے پڑھی جاتی ہے. ٹھونگے مارنے کا نام نماز نہیں ہے، فارمیلٹیز اور خانہ پوری کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی. اس لیے اس میں کہا گیا قام فنقر اربعا کہ 4 مرتبہ ٹھونگے مار لو، ختم. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے سورج ڈوب رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ٹائم. تو پہلے کیا کرتے رہے؟ کیوں اتنی دیر تک انتظار کرتے رہے؟ اور پھر اخیر وقت میں جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں کریں گے. اور عصر کی نماز کی بڑی تاکید بھی کی گئی. ویسے تو ہر نماز کی تاکید الگ الگ، جو آنے والے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز کی الگ الگ فضیلت ہے، ہر نماز کا الگ الگ مقام ہے. 5 میں سے کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں یہ ویسے ہی نماز ہے، دوسری زیادہ اہم ہے. ہر نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، ہر نماز اپنی جگہ جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. ہر نماز کا اہتمام ہم سب کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو ظہر عصر اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز نہیں چھوڑتا، تو فجر ظہر وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا اہتمام نہیں کرتے. نماز میں تمام کا اہتمام، ہر نماز کا اہتمام ضروری ہے. اسی لیے اس کو الگ الگ کر کے بھی بتایا گیا. صلاۃ العصر جس کی فوت ہو جائے، مس ہو جائے، تو اس کے بارے میں دیکھیے کتنی محرومی کی بات ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. کسی کی نماز عصر فوت ہو جائے، ضائع ہو جائے، مس ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ اس کا گھر برباد ہو گیا، مال اس کا اجڑ گیا، ضائع ہو گیا. یعنی گھر بار کسی کا لٹ جائے، برباد ہو جائے تو جو نقصان ہے گویا عصر کی نماز چھوڑنے کا وہ نقصان ہے. عصر کی نماز عموماً کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا توجہ دے نہیں پاتے اس کی طرف، تو اس کا خسارہ اتنا زیادہ، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ گویا آپ کا گھر بار اجڑ گیا، آپ کی دھن دولت برباد ہو گئی. اس طرح سے آپ سمجھیے عصر کی نماز کو. اگر کوئی عصر کی نماز کو اس حیثیت سے دیکھے اور سمجھے تو کیا عصر کی نماز چھوڑے گا یا ضائع کرے گا؟ مومنانہ انداز تو یہ ہے کہ وہ نماز کی فکر کرے، اور نماز اگر مس ہو رہی ہو، تڑپے ہو، اس کے اندر وہ تڑپ، وہ احساس، وہ شعور رہنا چاہیے. اس لیے کہ ایک اور حدیث میں کہا گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عصر ہی کی حوالے سے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ اگر کوئی آدمی جس کی نماز عصر مس ہو جائے، فوت ہو جائے، تو گویا اس کا عمل سارا برباد چلا گیا. یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا نقصان اس کا بتایا گیا. تو اب آپ دیکھیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو بہت ہی صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صلاۃ العصر کا کس طرح سے اہتمام کرتے اول وقت میں، ابتدائی وقت میں. اس کو ایک اور حدیث سے سمجھیے، اور وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ان کی روٹین کیا تھی، عادت کیا تھی ان کی. کننا نصلی العصر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے، یعنی مسجد نبوی میں. ثم تنحر الجزور، پھر اونٹ ذبح کیے جاتے. فتقسم 10 قسم، 10 حصوں میں اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا. پھر ثم تطبخ، پھر گوشت تیار کیا جاتا، پکایا جاتا. فنأکل لحما نضیجا قبل مغیب الشمس، اور ہم گوشت کھایا کرتے تھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے. یعنی صلاۃ العصر ادا کر کے اونٹ کو ذبح کرنا، پھر اس کے حصے بنانا، پکائیں، گوشت پک جائے، پھر اس کو کھایا کرتے تھے ابھی سورج کی روشنی باقی رہتی. اب آپ ذرا سوچئے، اونٹ کے ذبح کر کے اس کا گوشت صاف کر کے پکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا، اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے کھا بھی لیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نماز عصر اتنی ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، اونٹ تو اونٹ رہا، چوزا مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتے. مرغی کا گوشت بھی اگر آپ کھانا چاہیں سورج ڈوبنے سے پہلے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. یعنی بالکل آخری وقت میں. دیکھیے یہ کوئی مجبوری اور کوئی عذر ہو تو اب تو الگ بات ہے، لیکن نارمل حالات میں روٹین بنا لینا
نماز عصر کو تاخیر اس حد تک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے تلامذہ، ان کا جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ صرف معلومات کے لیے نہیں، کیونکہ حدیث انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ حدیث زندگی کا، یہ ہماری نامہ اعمال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے، کتاب زندگی ہے ہمارے لیے۔ اس کے آئینے میں ہم اپنے اعمال کو درست کریں، سنواریں، بنائیں اس کے مطابق۔ کہیں کوئی کوتاہی ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اسی طرح صلاۃ الفجر کا مسئلہ کہ نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب پڑھی جاتی تھی؟ اول وقت۔ دیکھیے اس میں اس زمانے میں کیا رواج تھا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث، حدیث کی اعلیٰ ترین قسم فجر کی نماز کے حوالے سے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتنصرف النساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صبح کی نماز پڑھاتے تو خواتین بھی آیا کرتی تھیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ تو خواتین چادر وغیرہ لپیٹ کر آتی، اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا کون ہیں یہ ہے اصل میں نقطہ سمجھنے کا، کہ صلاۃ الفجر میں جب وہ حاضر ہوتی تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اندھیرا ہوتا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے۔ یعنی اول وقت جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا، عام طور پر آپ کی جماعت وہاں پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا کیا معلوم ہوا اس کے اندر؟ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین بھی آیا کرتی تھیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی یہ حدیث اور ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ مسجد میں خواتین کے لیے اتنا انتظام ہونا چاہیے، اگرچہ کہ خواتین کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے سوائے عذر کے، عورتوں کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے، مگر انتظام ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہوتا رہا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اس بارے میں ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے منع مت کرو، حکم دیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر اس کا انتظام ہو۔ آج بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن کی تعمیر پر کروڑہ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اب اس میں بہانہ اور عذر اس طرح کا ہے کہ خواتین کے لیے جگہ نہیں، خواتین کے لیے الگ ڈور نہیں، الگ راستہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ مسجد پورے پلان کے ساتھ بنا رہے ہیں اور اس پر اتنا زیادہ سرمایہ لگا رہے ہیں تو کیا ایک ڈور الگ سے نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کے لیے کتنا زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے کہ ایک کے لیے ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے تاکہ مردوں کے ساتھ مدبھیڑ اختلاط بھی نہ ہو سکے۔ اور آج کل تو مساجد کے کئی فلور ہوتے ہیں، ایک فلور ان کے لیے خاص کر دیا جائے، ایک ہال ان کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ اور بعض مقامات پر، خاص طور پر بڑے شہروں میں اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑے شہروں میں جب نماز کا وقت ہو جائے، مرد صاحب تو جا رہے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے، اور خاص طور پر اگر گھر دور ہو تو، اور بیگم صاحبہ کیا کریں، نماز فرض نہیں ہے ان پر، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نماز فرض نہیں ہے ان پر، کہاں پڑھیں گی؟ بڑے شہروں میں تو فٹ پاتھ پر لوگ کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کون اجازت دے گا، کس کے پاس جائیں گے؟ نماز چھوٹی جا رہی ہے، کئی نمازیں اسی لیے قضا ہو جاتی ہیں، کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اگر وہاں مسجد میں تھوڑا سا انتظام ہو، ایسی ضرورت مند جو خواتین ہیں ان کی سہولت بھی ہو جائے گی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا ان سے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہر بڑے شہر میں رہنے والے کا ذاتی تجربہ ہوگا، اس کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوگا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا کرتی تھی، ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ خوشبو وغیرہ میک اپ کر کے نہ آئیں، سیدھی سادی حالت میں آئیں، نماز پڑھیں اور نکل جائیں۔
اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں فجر اور سحری کے ختم پر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ فجر کی نماز کا وقت اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کے لیے دیکھیے صحابہ کرام اندازہ لگایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری ختم فرماتے اور فجر کی نماز شروع کرتے تو 50 آیتوں کی تلاوت کا وقت ہوتا۔ 50 آیتیں کتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں؟ تقریباً 10 منٹ سمجھ لیجئے، یعنی سحری ختم ہوئی 10 منٹ بعد فجر کی جماعت شروع ہو گئی۔ یہ ایک تخمینہ ہے۔ اس میں اور بھی نماز کی جو الگ الگ اس کے اوقات اور تفصیلات بتائی گئی ہیں، چونکہ ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے، انتظار کیجئے ہماری اگلی محفل کا، انشاءاللہ تعالی اس میں مزید احادیث کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت من صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے مہینے آپ کے سامنے آئی پلس ٹی وی بچانے کی اپیل ہم نے رکھی۔ الحمدللہ پورے ملک سے لوگوں کے کالز اور تعاون کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ رقم جمع بھی ہو گئی اور ادا بھی ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہمیں کچھ اور دنوں کی مہلت مل چکی ہے باقی کی رقم ادا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل 28 فروری بند نہیں ہوا۔ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپے ہو، جو بھی رقم آپ نے آئی پلس ٹی وی کو دی، الحمدللہ یہ رقم کے ذریعے آئی پلس ٹی وی کو جیسے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ مثال کے طور پر حیدرآباد شہر کے ہمارے ایک کالر عبد الرحمن، جو ایک نابینا بچہ ہے اور دن بھر آئی پلس ٹی وی سنتا ہے، اس نے اپنی جمع کی ہوئی 100 روپے کی رقم آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کی۔ ہم اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور آپ تمام کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کا بدلہ تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیا، اللہ آپ کی بھی مشکلیں دور کرے اور آپ کے اہل و عیال کو دنیا اور آخرت کی مشکلوں سے بچائے اور آپ کے رزق میں بھرپور برکت دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو آئی پلس ٹی وی کو ملی ہوئی مدت میں مکمل طور پر بچانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ آئی پلس ٹی وی کی مدد کرنے کے لیے کال کریں 9820260173 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آئی پلس ٹی وی
बेहतर जिंदगी के लिए। रहमतुल लिलआलमीन के हुस्न सीरत पर सलाम, नख्ले एहसानो अता सुबह शराफत पर सलाम, नख्ले एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलान अला खातिमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन किराम और काबिल क़द्र दुख्तरान इस्लाम, इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने वाक़या इसरा और मेराज आपके सामने छेड़ा था और नबी का आसमानों का सफ़र कैसे हुआ, इसकी दास्तान हमने आपसे बयान की थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको आसमानों पर कुछ तोहफ़े जो दिए गए, उनमें एक तोहफ़ा नमाज का था, जो पहले तो 50 वक्त के लिए नमाज फ़र्ज़ थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने रब के पास गए, तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मतियों पर रहम फरमाया और इस तरह से 50 वक्त को 5 वक्त कर दिया। वही 5 वक्त नमाज़ें आज हम अदा कर रहे हैं। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि अगर हम ये 5 वक्त नमाज़ें उसके तकाज़े के मुताबिक खुशू खुजू और इखलास के साथ अदा कर ले जाएं, तो अल्लाह ताला हमें 50 वक्त का सवाब देने के लिए तैयार है। ये अल्लाह का फजल व करम है कि वो हमें 5 के पढ़ने पर इतना अजीम सवाब अता फरमा रहा है कि वो हमें 50 के बराबर देने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद हम में से कितने बदकिस्मत ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त नमाज़ों का भी एहतमाम नहीं करते, इससे भी राह फ़िरार अपनाते हैं और इसकी भी अदायगी नहीं करते। उनका कहना है कि जुमा और जुमा मुसलमान होने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन किराम, अल्लाह की कसम है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज छोड़ने वाले को मुसलमान नहीं समझते थे। यही वजह है कि उस वक्त मुनाफ़िकीन भी 5 वक्ता नमाज़ें अदा करते थे। वो मुनाफ़िकीन जो ज़बान से कलमा पढ़ते थे लेकिन ये कलमा उनके दिलों में नहीं उतरता था, वो सिर्फ़ नबी और नबी पर ईमान लाने वालों को दिखाने के लिए कलमे शहादत का इकरार कर रहे थे और उनके साथ मिलकर, मोमिनों के साथ रहकर उनकी जड़ों को खोखला करना चाहते थे। उनका ये मकसद था। लेकिन ज़रा उनकी ज़िंदगी भी देखिए, उन्होंने भी नमाज छोड़ने को अपने लिए कुफ्र समझा, इसलिए बराबर वो 5 वक्ता नमाज़ें अदा करते रहे। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन्नार कि मुनाफ़िक़ लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। आखिर ऐसा क्यों? वही नमाज जिसको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते थे, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा किराम और सहाबियात अदा करते थे, वही नमाज़ें तो मुनाफ़िक़ीन भी पढ़ते थे। लेकिन मामला दिल का जो था वो साफ़ नहीं था। उनका तन तो उजला था लेकिन मन काला था। उनका बातिन उनके ज़ाहिर की तरह नहीं था। उनके ज़ाहिर और बातिन में बिल्कुल इख्तिलाफ था, तज़ाद पाया जाता था और जो कुछ वो करते थे उनके दिल में उसके ख़िलाफ़ छुपा हुआ होता था। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम तर नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, हत्ता कि जिहाद के लिए भी हो जाते थे, लेकिन सारे आमाल उनके रायगां हो गए। इससे पता चलता है कि हम इंसानों को इबादतें करते हुए अपनी नीयतों की इस्लाह करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी नीयतों को टटोलते रहना चाहिए। यहाँ पर कमी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इसका मकसद कुछ और है, मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि लोग नमाजी कहें। अल्लाह की कसम, ऐसे नमाज़ों की कदर अल्लाह के यहाँ नहीं है। कोई भी इबादत अगर हम हज करने इसलिए जाते हैं ताकि आने के बाद मेरे नाम के साथ अल-हाज लग जाए, मुझे हाजी के लक़ब से लोग पुकारने लगें, अगर यही मंशा है तो अल्लाह के यहाँ इसका क्या सिला मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज कलमे तौहीद के बाद सबसे पहली और अहम चीज़ जो नमाज है, इसके ताल्लुक़ से हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए।
اس کے تعلق سے ہمیں بے رغبتی نہیں برتنا چاہیے کہ منافق بھی اس سے غافل نہیں تھے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے نبی کو معراج میں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اور 2 تحفے تھے، وہ کیا تھے؟ صحیح مسلم 173 نمبر کی حدیث میں ہے کہ دوسرا تحفہ تھا خواتیم سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورت ہے قرآن کریم میں، اس کی آخری 2 آیتیں، جس کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہا جاتا ہے، جسے آپ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہاں سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اختتام تک، یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے بلا واسطہ براہ راست اپنے نبی کو معراج کے موقع پر تحفے میں دیں۔ تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ بہت اہم تحفہ ہے، اور وہ لوگ جو اس تحفے پر عمل کرنے والے ہیں وہ لوگ بڑے ہی مبارک اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ تیسرا تحفہ ہے امت محمدیہ کا وہ انسان جو شرک سے بچتے ہوئے اللہ سے جا کر ملے گا، شرک سے اجتناب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا کر ملے گا، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ بعض دوسرے الفاظ دوسری حدیث کے اندر یہ ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو آدمی اس حال میں مر کر اللہ کے پاس جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے گا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے اہل توحید کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے اور اس توحید میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے بچائے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے اپنے مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیے تو غیر اللہ سے بھی لو لگاتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ پاور دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر ایسا ہم سے ہوا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پر ہمارا یہ سر جھکے، کسی اور کو جا کر ہم رکوع کریں، کسی اور کے سامنے ہم سجدے میں گریں، کسی اور کے لیے ہم قربانیاں کریں، کسی اور کے لیے ہم نذرانے پیش کریں، کسی اور کے لیے ہم نمازیں پڑھیں، کسی اور سے ہم دعائیں مانگیں، حالانکہ یہ تمام کی تمام عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ، میری بہنوں ذرا بتاؤ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک ہے، اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ یہ شرک عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ لوگ جو توحید والے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بشارت عطا فرما دی معراج کے موقع پر کہ توحید والو، اگر تم توحید لے کر صحیح سالم توحید لے کر آتے ہو، شرک سے بچتے ہوئے آتے ہو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی کلمہ توحید پر ہو، اسی عقید توحید پر ہو۔ یہ 3 تحفے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جہنم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ نے جا کر وہاں جہنم دیکھی، آپ نے داروغ جہنم کو دیکھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقسام کے جہنمی دیکھے۔ آپ نے کہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال اس دنیا میں ناحق کھا جاتے ہیں، یتیم کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور ان یتیموں کا مال جو کچھ ان کے باپ نے زندگی میں کمایا تھا، جمع کیا تھا، اس مال کو وہ لوگ ناحق کھا رہے ہوتے ہیں اور اس یتیم کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ اور منہ کی طرح بڑے بڑے، جس سے وہ اپنے منہ میں انگارے لیتے ہیں اور انگارے کھا رہے اور چبا رہے ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ان لوگوں کا جو اس دنیا میں یتیم بچوں کے نگراں اور ذمہ دار ولی بنتے ہیں، لیکن ان کے مالوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ناجائز طور سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، لیکن آپ سوال کرتے ہوں گے، اگر ایک یتیم ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اس کا مال اگر ہمارے پاس ہے تو آخر کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں منع فرما دیا تھا، کیونکہ لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے اور اس طرح اس کی بربادی ہوتی تھی،
اور یتیموں کا خسارہ ہوتا تھا۔ شروع اسلام میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ یتیموں کا مال بالکل الگ رکھو، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس بات کا حکم دیا کہ اگر بھلے طریقے سے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے ہو، یعنی مثال کے طور پر کھانا پکاتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ یتیم کے لیے الگ چولہا جلے گا، اس کی الگ ہانڈی ہوگی، اس کی رسوئی گیس الگ ہوگی ساری چیز، اور گھر والوں کا کھانا الگ بنے گا، ایسا نہیں، کیونکہ اس میں مشقت تھی اور اسلام آسانی کا دین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی کہ ٹھیک ہے، یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے اور تم اس کو ساتھ رکھ کر پالتے پوستے اس کی تربیت کرتے ہو، اس کا مال بھی استعمال کر سکتے ہو، اسے کھلا پلا سکتے ہو، لیکن بھلے اور معروف طریقے سے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں زیادتی اور ظلم ہو جائے۔ باتیں اور بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، اس میں اور بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا، وہ کون لوگ ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا، ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور قابل احترام خواتین اسلام، میں اس نشست میں دوبارہ حاضر ہوں، آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جہنم بھی دیکھی۔ جہنم میں بہت سے طرح کے لوگ تھے، ان کا بھی نظارہ آپ نے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یتیموں کا مال جو لوگ ناحق طور سے کھاتے اور ہڑپ کر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا، ان کا حشر کیا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا جو اس دنیا میں سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ، اور اسے حلال سمجھتے ہیں، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تقریباً قرآن میں 8 مقامات پر سود کی حرمت کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور بالکل کھلے اور واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ سود تو حرام ہے، اب اگر اسے جاننے کے باوجود بھی تم سود کھانے سے نہیں رکتے، باز نہیں آتے، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ ہے کوئی جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ حاشا وکلا، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، اللہ ہمارا رازق ہے، کیا ہم اسے جنگ کرنے کی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی سے جنگ کرنے پر آئے گا تو کیا وہ بچے گا؟ اس کا حشر کیا ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود خوری سے، سود کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، انٹرسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں سود خوروں کا ایک طبقہ دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ وہ ادھر ادھر کھسکنے کو ترستے ہیں، اور اس طرح سے ان کے لیے وہ چیز وبال جان بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہنم کے اندر غیبت کرنے والے انسانوں کو دیکھا جو اس دنیا میں اپنے مردہ بھائی اور بہنوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، سر راہ ان کو بدنام کرتے، لوگوں میں ان کی امیج خراب کیا کرتے تھے صرف غیبتیں کر کے، حالانکہ ان کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ اس کمی کا ذکر اپنے اسی بھائی سے جا کر کریں جس کی اصلاح کرنی مقصود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی کمی اس کو بتاتے، اس کی کوتاہی اس کو بتاتے،
اس کی غلطی کا وہ اعتراف کرتا اور اصلاح کرتا، اگر ہم وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں دوسروں سے جا کے بتائیں گے، یعنی اس کی غیبت کریں گے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کریں گے، تو ایسے میں یہ چیز غیبت شمار ہوگی، اور غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے ایک کو دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بھلا بتاؤ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مردار بھائی، ناظرین کرام آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیسا جملہ استعمال کیا، کیسی تعبیر استعمال فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا گوشت پوست ویسے بھی قابل احترام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو زندہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے، کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے، اور اگر وہی انسان مر جائے، وہ بھی آپ کا سگا بھائی ہو، مر کر سڑ جائے، گل جائے، پھر آپ سے کہا جائے کہ اس کا گوشت نکالو اور کھاؤ، کوئی انسان ہے دنیا میں جو اس کو گوارا کرے گا؟ غیبت اتنا گھناؤنا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں غیبت کے جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، ہر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کسی نہ کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ غیبت کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ اپنے جبڑے کو خراش لگا رہے ہیں، اپنے گالوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو نوچ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ گوشت پوش ان کے چہرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم کر دیتا ہے، اور پھر اسی اوزار سے وہ اپنے جسم خراش لگاتے، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ برابر یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے غیبت کرنے والے کی اخروی سزا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ غیبت یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بندے سے بھی معافی مانگ لے، میں نے آپ کی غیبت کیا تھا، معاف کر دو، بہن میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو، اور پھر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے زانی مرد اور عورتوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے ایک تندور دیکھا جس کے اندر خون اور پیپ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ لوگ غوطہ زنی کر رہے ہیں، ڈوبتے اور نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اس تنور کے اندر موجود خون اور پیپ میں نہا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کرتے تھے، اڈلٹری کے جو مرتکب ہوتے تھے۔ زنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح یہ وہ خواتین ہیں جو بنا نکاح کے ان مردوں سے اپنا تعلق قائم کرتی تھیں جن سے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی، اور ناجائز اولادیں پیدا کرتی تھیں جن کی نسبت ان کے شوہر کی طرف کی جاتی تھی، حالانکہ وہ اولاد کسی اور کی ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں بہت سارے قسم کے جہنمیوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ چیزیں اپنے امتیوں کو بتائیں، صحابہ کرام نے یہ چیزیں ہم تک پہنچائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دیدار کے لیے بھی گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ جنت جاتے ہیں۔ جنت میں جانے پر آپ وہاں نہریں دیکھتے ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، مختلف قسم کی نہریں آپ دیکھ رہے ہیں، باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی جنت میں چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مسجد کے مؤذن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھڑاؤں یعنی ان کے چپل کی آواز آپ نے جنت میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے تو آپ نے پوچھا بلال ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں نے آپ کے چپل کی آواز جنت میں سنی، یعنی اے بلال آپ جنتی ہو، تو کیا عمل ہے آپ کا؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے، جو آپ کے صحابہ کرام کرتے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال ضرور کچھ کرتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عادت ہے، ایک معمول میں نے بنا رکھا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتا ہوں۔ میں باوضو رہتا ہوں، جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی کر لیا، پھر وضو بنایا،
جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، بس یہی ایک چیز ہے جو میرا معمول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس چیز نے آپ کو قدر عطا فرمائی ہے، اس چیز نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے بلال آپ جنتی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ کی تعبیر استعمال کی تھی وہ ان 10 صحابہ کرام کے لیے جن کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، اس لیے ان کے لیے عشرہ مبشرہ کی تعبیر یہ مشہور ہو گئی کہ 10 لوگ جو جنتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کو جنت کی بشارت دی، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر عکاشہ بن محصن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کو الگ الگ اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول لیول پر ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ اور صحابیات بھی ہیں جو اس دنیا میں جنت کی بشارت پا چکے ہیں۔ ان میں ایک حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حالانکہ حبشہ کے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کلر نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے قد و قامت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے موٹے تازے ہو، اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا تم کتنے گورے اور چٹے ہو، کتنے حسین و جمیل، کتنے بیوٹیفل اور اسمارٹ ہو، اللہ اسے نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس میں فساد اور بگاڑ ہے یا اس میں اچھائی اور بھلائی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم کرتے کیا ہو، اچھائیاں کرتے ہو یا برائیاں، کیا ہمارے حکموں کی تعمیل کر رہے ہو یا ہمارے حکموں کی پامالی ہو رہی ہے، کیا رسول کی پیروی کر رہے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والے بنیں گے، ہمارا رنگ جیسا بھی ہو اللہ کو اس سے مطلب نہیں، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت بلال جنتی قرار پائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ نے ایک جگہ خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو کس کی ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کو کنگھا کرنے والی ایک خاتون اور اس کے بچوں کی ہے۔ وہ خاتون کون تھی؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اس کے اور اس کے بچوں کی خوشبو کیوں محسوس ہوئی؟ یہ تمام باتیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ناظرین وقت ہو گیا ہے، میں اس کا پابند ہوں اور پابندی کرنا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ دلچسپ پروگرام لے کر میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔